آج ہم ترقی کے، کامیابی کے، فلاح کے راستے ڈھونڈتے ہیں، فیملی پلاننگ کے ساتھ ساتھ بزنس پلاننگ بھی کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جو آنے والی کامیابی کی آواز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح الفاظ کس کے ہیں؟ آج دن کے اندر 5 دفعہ ہمیں کامیابی کی طرف نہیں بڑھایا جاتا؟ ہمیں اگر گورنمنٹ کوئی ایک ریلیف دے دے کہ فلاں جگہ پر آٹا فری مل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگ کیسے اس کے لیے دوڑے چلے گئے۔ ہر بندہ اپنے موبائل سے، دوسروں کے موبائل سے، گھر کے سارے نمبروں سے میسج کر رہا ہے۔ لوگوں نے سارا دن اپنے آپ کو دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، پسینے کے اندر، ہجوم اور ازدحام کے اندر، ٹھوکریں کھانے کے بعد، دھکے کھانے کے بعد ایک آٹے کا توڑا ملنے پر کامیاب تصور کر لیا۔ قرآن نے یہ اصول اور ضابطہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بیان کیا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور دوسری جگہ پر اعلان فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَهُ تم قرآن کے، تم اپنی نازل شدہ کتابوں کے بعض حصے کو مان لیتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ جو دین آسمان سے آیا ہے اسے چھوڑ کر جو دنیا کے ادیان ہیں، جو دنیا کے افتراء اور اختراع کیے ہوئے تمہارے ذاتی اصول ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہو۔ کس انداز میں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا۔ من و سلوہ کے نزول کے بعد جب ان کو گھر بیٹھے ہوئے آرام اور سکون کے ساتھ، بغیر محنت اور مشقت کے، بغیر تکلیف کے آسمان سے آتا ہوا کھانا ملنا شروع ہوا، تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک آپ اللہ سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض وہ ہمارے لیے زمین سے مختلف قسم کی ترکاریوں کو اور سبزیوں کو اگائے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ترکاریاں چاہیے، دالیں چاہیے۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ کر جو کم تر ہیں مانگ رہے ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جو افضل ہیں، جو اولا ہیں۔ آج وہی اصول اور ضابطے ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے کہ ہم لوگ آسمان سے نازل ہونے والے قرآن کو چھوڑ کر، آسمان سے آنے والے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو ہمیں موروث میں ملی، ورثے میں ملی، باپ دادا سے ملی، ہمیں اپنے بڑوں سے ملی، رسم و رواج سے ملی، اپنے معاشرے سے ملی، یا دوسروں کے معاشرے سے ہم نے اپناتے ہوئے دین کو چھوڑ کر دین کی جگہ پر اپنی من مرضیوں کو داخل کر لیا ہے۔ جب ایسا مقام ہوا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اب جو تم مانگ رہے ہو تمہیں دے دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، کھیتیاں باڑیاں کرو، کاشتکاریاں کرو، جو تم چاہتے ہو تم کو دے دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ساتھ ہی ساتھ تمہارے اوپر ذلت، فقیری، مسکنت کو تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ آج امت مسلمہ اگر ہم اپنا جائزہ خود لیں تو ہم زوال کا شکار ہیں، ہم بے رحمی کا شکار ہیں۔
हम पसमानदगी का शिकार हैं, हम पस्ती का शिकार हैं, इस वजह से कि हम दीन से दूर हुए, इस्लाम से दूर हुए, शरीयत से दूर हुए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से दूर हुए। हम तो वो लोग थे जिनके बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतरीन वो जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। हम तो वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिसको हमने तमाम उम्मतों में से अफजल उम्मत बनाया। इसके बावजूद आज हम देखते हैं गैर मुस्लिम हमारे पर हुकूमत कर रहे, आज हम देखते हैं दूसरे ममालिक हमारे मुल्क पर कब्जा जमाने के ख्वाब देखते हुए। उसकी वजह क्या है? कोई बैरूनी हमले हम पर हमलावर नहीं हुए, बल्कि हमने अपने आप को इस्लाम से तोड़ा, अल्लाह ने हमको अपनी रहमतों से अलग कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या फरमाया था, आज हम तरक्की के, कामयाबी के, फलाह के रास्ते ढूंढते हैं, फैमिली प्लानिंग के साथ साथ बिजनेस प्लानिंग भी करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं। किस वजह से? ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो, हमारी औलादों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो दीन के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, दीन पर हमारा खर्च कुछ नहीं हुआ, हमारा दीन के ऊपर 1 रुपए के बराबर भी कोई खर्चा नहीं आया। ये दीन तो बना बनाया प्लेट में रखा हुआ हमारे हाथों पर हमारे सामने रख दिया गया, इसलिए हमें दीन की कदर नहीं हुई। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यज़अउ बिहा आख़रीन, कि अल्लाह इस कुरान, इस किताब के जरिए, इस कुरान को अपनाने के बाद अल्लाह बड़ी कौमों को उरूज देंगे, और इस कुरान से किनारा कशी करने के बाद अल्लाह बहुत सारी कौमों को जवाल का शिकार बना देंगे। आज हम देखते हैं हम जवाल का शिकार हैं, तो इसकी बुनियादी वजह हम लोग खुद हैं। हम जवाल का शिकार हैं तो कोई बैरूनी दबाव की वजह से नहीं है। कितने मुसलमान हैं कि जो आने वाली कामयाबी की आवाज को छोड़ देते हैं। हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह अल्फाज किसके हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, और वो अल्फाज जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए। आज दिन के अंदर 5 दफा हमें कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ाया जाता। हमें अगर गवर्नमेंट कोई एक रिलीफ दे दे कि फुलां जगह पर आटा फ्री मिल रहा है, हमने देखा है लोग कैसे उसके लिए दौड़े चले गए। हर बंदा अपने मोबाइल से, दूसरों के मोबाइल से, घर के सारे नंबरों से मैसेज कर रहा है, कितने थोड़े मुझको फ्री मिलते हैं। क्यों? उसके मुकाबले में हमें रकम खर्च करके उस आटे को हासिल करना पड़ता है। लोगों ने सारा दिन अपने आप को धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, पसीने के अंदर, हुजूम और इज़्दिहाम के अंदर ठोकरे खाने के बाद, धक्के खाने के बाद एक आटे का तोड़ा मिलने पर कामयाब तसव्वुर कर लिया। आज पूरे का पूरा दीन जो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी के लिए कामयाबी की जमानत है, हमारे घर की अलमारियों में पड़ा हुआ, और हम उसका मुताला करने का भी तैयार नहीं। दीन के लिए तकलीफें उठाई, सहाबा किराम ने उठाई, और फिर वो लोग मियार ईमान बने, और कुरान ने उनके मुतालिक फिर हमारे लिए एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी जिंदगियों में नाकाम नहीं हुए, बाद में आने वाले लोग तुम्हारे ईमान के बराबर ईमान रखेंगे, फ़क़द इह्तदौ, फिर वो कामयाब होंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको एक ताबी कहते हैं, आप कितने खुश नसीब इंसान थे। जैसे आज हम मोहब्बत और प्यार के इजहार में दावे करते हैं कि सहाबा कितनी अजमत वाले लोग थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाया, यकीनन वो बड़ी अजमत वाले लोग। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी बात दुरुस्त है, हम बड़े कामयाब थे, लेकिन उस कामयाबी के लिए, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के लिए बड़ी बड़ी तकलीफें और सऊबतें उनको भी बर्दाश्त करना पड़ा। छोटा सा वाकया बताता हूँ। जंग के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صحابہ کرام کو رات کے پہر اکٹھا کر کے کہتے ہیں میرے صحابہ ہے کوئی ایک انسان جو جائے دشمنوں کے خیموں کی طرف اور جا کر خبر لے کر آئے کہ دشمن کل کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام خندق کے ایک طرف دوسری طرف کفار مشرکین مکہ وہ سارے کے سارے جمع ہیں, لشکر بھی ان کا بڑا مضبوط. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول پھر اعلان کرتے ہیں, پھر کوئی نہ کھڑا ہوا, پھر اعلان کیا, پھر کوئی نہ کھڑا ہوا. بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حذیفہ تیرا نام آ گیا ہے, کھڑا ہو گیا. جی یا رسول اللہ. کہا جاؤ جا کر دشمنوں کی خبر لے کر آؤ. حذیفہ بن یمان کھڑے ہوئے. کہا سردی کے دن رات کا ٹائم ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر میں کھڑا ہوا. مجھے یوں محسوس ہوا میں کسی ایسی جگہ پر آ گیا ہوں یا میرے اوپر کوئی ایسا کمبل اڑا دیا گیا ہے جس سے میرے سے ٹھنڈک کا احساس ختم ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور معجزہ. اور اللہ کے رسول مجھے رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں حذیفہ فقط خبر لے کر آنا, کوئی نیا محاذ نہ کھول کر آ جانا, کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ اس وقت معاملہ خرابی کی طرف چلا جائے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا, چھپتے چھپاتے گیا. جا کر میں نے مشرکین کے احوال معلوم کیے. بیٹھے ہیں اپنی تلواروں کو, اپنے خنجروں کو, نیزوں کو تیز کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں ایسی خبر گیری کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں میرے عین تیر کے نشانے کے اوپر مشرکین مکہ کفار کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے میرے نشانے پر آ گئے. میں چاہتا نشانہ لگا کر کام ختم کر دیتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اور کس انداز میں منع کیا تھا, ماننے والوں نے کس انداز میں مانا تھا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صحابہ, اے ایمان والو, پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے آ جانے کے بعد لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایک قدم نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے. کا خبر گیری کی, واپس آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات بتا دیے. ایسے تکلیف دہ صورتحال سے گزر کر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. آج میں اور آپ ان تکلیفوں کے اندر سے نہیں گزرے, اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں. اپنے دین اسلام کا, اپنے ایمان کا, اپنے مذہب کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, قدر ہونی چاہیے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی جنگیں لڑی سب میں ہمراہ رہا. ایک جیش الاسرہ غزوہ تبوک کا مارکہ آیا کہ اس جنگ کے اندر میرے پاس مالی طور پر فراوانی بھی عام زندگی میں زیادہ تھی, میرے پاس سواری بھی بڑی مضبوط, جنگ کے لیے ہر طرح سے میری تیاری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام روٹین کے اندر طریقہ کار جنگ پر جانتے ہوئے یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ زمانی گفتگو کرتے تاکہ منافقین جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ درست بات کو نہ پا سکیں, یا ہمارا رخ فلاں فلاں علاقے کی طرف ہوگا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری تیاری مکمل. اللہ کے رسول نے اس جنگ کے اندر صحابہ کے ساتھ کھل کر گفتگو کی اور اس جنگ کو جیش الاسرہ کہا جاتا. یہ بڑی تنگی کا زمانہ, بڑی گرمی کا زمانہ, جانا بھی بے حد دور ہے, اور اس طرف مدینہ کے اندر مسلمانوں کی کھجوروں کے اور دوسرے اناج کے باغات پک کر تیار ہو چکے ہیں کہ فصل کے کاٹنے کا موسم, پورے سال کی آمدنی کا انحصار اسی بات کے اوپر. کعب بن مالک کہتے ہیں میں بڑی تیاریوں میں لگا ہوا. تیاریاں کس انداز میں کہ ہر اپنے ریسورسز کو مکمل رکھا ہوا, صرف اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرایا ہوا. اچھا آج کا دن نکال دوں, کل تیاری کروں گا, آج کا دن گزر جائے کل سے تیاری کروں گا. جیسے آج ہم اپنے آپ کو اس امید پر لگائے ہوئے ذرا گھر بنا لیں پھر دین کی طرف آئیں گے, بچوں کو بجا لیں پھر دین کی طرف آئیں گے,
ذرا کاروبار سٹیبل کر لیں پھر دین کی طرف آئیں گے، ذرا تعلیم مکمل کر لیں پھر دین کی طرف آئیں گے، ذرا جاب ہماری لگ جائے پھر دین کی طرف آئیں گے۔ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے۔ صحابہ بھی تو آخر انسان تھے، کا اس امید پر میرے پاس تو ساری تیاریاں مکمل ہیں، بس کل اپنے سامان کو باندھ رہا ہے، کل 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 کرتے کرتے لشکر کی روانگی کا وقت آ جاتا ہے، لشکر روانہ ہو گیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو میرے پاس تو تیز رفتار سواریاں ہیں، میں کل گھوڑا بگاؤں گا اور جا کر لشکر سے مل جاؤں گا۔ کل بھی گزر گئی، کرتے کرتے وقت وہ آن پہنچا کہ اب میرا لشکر کے ساتھ جا کر ملنا ناممکن ہو گیا، اور میں نے کہا اب میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، امید لگائے رکھے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ اینڈ زندگی کا ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت آ گئی ہے۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں دعائیں کرنا ہمارے لیے، اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، والد صاحب بس نمازیں کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام دین میں مکمل تھے، لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے ضابطے بھی بنانے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، سارے جنگ کے لیے گئے ہوئے، صرف کون نظر آتے ہیں؟ منافقین، یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ نے عذر اجازت دی ہوئی ہے، عذر کی بنا پر معذور ہیں، لنگڑے ہیں، چلنے پھرنے سے عاری ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سواری یا کوئی ایسا بندوبست نہ کر سکے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو وہ سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دین کے لیے ہم بھی کوئی قربانی دے سکیں، لیکن وسائل نہیں ہوتے۔ ایسے معذور قسم کے لوگ، بڑی شرمندگی کا احساس ہوتا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کعب بن مالک کی کیا حالت ہے؟ کعب بن مالک کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ بڑے صحابہ میں سے تھے، جوان تھے، طاقتور تھے، مالی طور پر بھی مستحکم تھے، لیکن پھر بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، صحابہ آپس میں بیان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ کے رسول شاید ان کو بڑا غرور ہوگا، دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کسی عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ المختصر غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، مسلمان واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مسجد نبوی میں داخل ہوتے، اللہ کے رسول غزوہ سے واپس آتے، سب سے پہلے مسجد میں آتے، صحابہ ملاقات کے لیے، وہ لوگ ملاقات کے لیے آتے جو جانے سے رہ جاتے، اللہ کے رسول ان سے ملاقات کرتے، ان کے عذر کو سن لیتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بڑا سوچا، بڑا اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا، بڑی بڑی تدبیریں مجھ کو بتائی گئی، میں نے بڑا سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ایسا ایسا بہانہ کروں گا، ایسی ایسی بات کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے عذر کو قبول کر لیں گے، جھوٹ بول کر اپنی جان کو بچا لوں گا۔ بالآخر مسجد نبوی میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس مسکراہٹ میں ناراضگی بھی تھی۔ کعب بن مالک کہتے میں آگے بڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا، دل کے اندر جتنی پلاننگ تھی ساری نکل گئی کہ اب کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ اگر جھوٹ بول دیا تو کیا ہوگا؟ نبأنی العلیم الخبیر، اگر ہم نہیں بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے وحی آ جائے گی۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا فصیح و بلیغ، فصیح اللسان انسان ہوں، زبان دانی پر بڑا مجھ کو غرور ہے، ایسی ایسی دلیل اور اپنا ایسا عذر پیش کروں آپ قبول کر لیں، لیکن اگر میں نے کوئی ایسا عذر پیش کیا تو کیا ہوگا؟ آپ خوش تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ جب آپ کو خبر دے دے گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، فقط میں اپنی سستی کی بنا پر پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کے لیے یہ
बहुत तकलीफ दे अल्फाज है। काब बिन मालिक कहते हैं, जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के अल्फाज सुने, रोंगटे खड़े हुए, खड़ा हुआ, हुक्म के ऊपर अमल करते हुए वहां से चल पड़ा, बाहर निकला हूं। सहाबा कहते हैं कि दूसरे जो मुनाफिकीन ने आकर उज़र बयान किए, अल्लाह के रसूल उनके ज़ाहिरी उज़र को कबूल भी कर लिया, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी कर रहे हैं। काब बिन मालिक कहते हैं मैं बाहर निकलता हूं, सहाबा मेरे पीछे आए, यार तू भी को बात कर देता, तू भी को ऐसा बहाना कर देता। अल्लाह के रसूल इतने नाराज हुए, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा लोगों ने मुझे इतना भड़काया, इस कदर फोर्स किया कि जी चाह वापस जाकर कोई बहाना कर दो, लेकिन नहीं। घर पहुंचा, नमाज के लिए मस्जिद जाता रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखता, आंखों नीची कर करके देखता, अल्लाह के रसूल मेरी तरफ नहीं देख रहे। कहा फिर मस्जिद में जाता, अल्लाह के रसूल मजलिस में बैठे होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, आंखों को नीचे कर करके देखता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों की तरफ सलाम का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। साहबा कहते हैं, काब बिन मालिक फरमाते हैं, बिलाखिर चंद दिन गुजरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहते हैं, काब बिन मालिक के साथ और दो और सहाबा जिनके साथ यही मामला हुआ, जो अपने बगैर किसी उज़र की बिना पर पीछे रह गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनके साथ बाइकाट कर लीजिए, तन्हा छोड़ दिया जाए। कहते हैं मैं अपने घर की छत पर, जिसके करीब मेरे चचादाद भाई का बाग था, उस बाग की दीवार पर बैठकर अपने चचादाद भाई को आवाज देता हूं, यार तुम तो जानते हो ना मेरी हालत को, तुम तो मेरी कैफियत को जानते हो ना। एक दफा बात की, दो दफा बात की, तीन दफा बात की, जवाब ना मिल सका। बिलाखिर जवाब क्या मिला? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे साथ बात करने से मना किया है। चंद दिन गुजरे, काब बिन मालिक कहते हैं बाहर जाता हूं, लोगों के करीब लोग मुझसे किनारा कश होकर चलते जा रहे हैं, मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा, सोशल बाइकाट कर दिया गया। चंद दिन गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबी हुक्म लेकर आता है, ऐ काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन नबी, तुम तीनों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, तुम अपनी बीवियों से अलग इख्तियार कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमें तलाक देने का हुक्म दिया? कहा नहीं, अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म। अब सहाबी तो ये भी तो कह सकते थे ना, जो हम लोग आज बहानेबाजी करते हैं, कि अल्लाह के रसूल बदर में भी आपके साथ थे, ओहद में भी आपके साथ, हुनैन और खंदक में भी आपके साथ, एक गज़वा में पीछे रह गए और आपने सोशल बाइकाट कर दिया। जैसे आज हम अल्लाह के साथ शिकवा करते हैं, अल्लाह इतनी जिंदगी दीन के साथ गुजार दी, तकलीफें फिर हमारे ऊपर आती हैं। लेकिन काब बिन मालिक और दीगर सहाबा, उन्होंने कोई ऐसा उज़्र न पेश किया। हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी बूढ़े थे, बीवियों ने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल उनको तो चारपाई से हिलने की हिम्मत नहीं रही, आपने जब से उनका सोशल बाइकाट किया है वो तो हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे हैं, हम नहीं उनकी खिदमत करेंगे, वो तो और कमजोर हो जाएंगे। कहा ठीक है, तुम उनकी जाकर खिदमत करो, लेकिन उनसे सोहबत नहीं करनी, बाइकाट है। लेकिन काब बिन मालिक ने अपनी बीवी को मेके भेज दिया। काब बिन मालिक कहते हैं मैं बाहर निकला, ऐसे में एक बंदा आया, फारिस का एक बंदा आया, आकर कहता है काब बिन मालिक, तुम्हारे लिए फारिस के गवर्नर की तरफ से एक रुका आया है, ये ना पढ़ लो। काब बिन मालिक कहते मैंने रुका को पढ़ा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अल्लाह एक इम्तिहान तो आपने दिया था ग़ज़वा तबूक पर जाने का, उसमें नाकाम हो गया, ये कैसे इम्तिहान में डाल रहे हैं, इसमें नाकाम नहीं होना। रुके में क्या लिखा था? काब बिन मालिक तुम बड़े इज्जतदार इंसान हो, बड़े आली कदर इंसान हो, ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ बाइकाट किया जाए, तुम तो बड़े अजमत वाले, अपने खानदान में इज्जत वाले इंसान हो, सुना है तुम्हारे साहिब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हारे साथ बाइकाट किया, आओ हमारे पास। हम तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं ना, ये देखो हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स मौजूद हैं। काब बिन मालिक कहते हैं मैंने उस रुके को पकड़ा, आग में तंदूर में फेंक दिया,
کہ اللہ میں نے اس امتحان میں ناکام نہیں ہونا۔ دن گزرتے گئے، 50 دن گزر گئے۔ 50 دن گزرنے کے بعد، توبہ اور استغفار کرنے کے بعد، ہر طرف سے تنگی کو، صعوبتوں کو، پریشانیوں کو، آج ہم ہے نا، ہم کتنے تھوڑ دل والے، کتنے چھوٹے دل والے، کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمیں بٹھا کر ہمارے ساتھ گفتگو نہ کرے تو واپس جا کر پورے خاندان میں وہ جا کر دھوم ڈال دیتے ہیں، کیسے بدنامی کا باعث بناتے ہیں ان کو۔ صحابی فرماتے ہیں اتنے سوشل بائیکاٹ کے بعد کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا، اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے، دوسری طرف جاتا، پھر منہ پھیر لیا جاتا، صحابہ سے ملتا، کنارہ کش ہو جاتے، راستے میں ملاقات ہوتی، راستہ بدل لیا جاتا، بیویوں کو جدا کر دیا، کہا گھر کی چھت پر بیٹھا ہوں۔ 50 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ میں بیٹھے ہوئے وہی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ فرماتے ہیں 3 بندے جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا، اور اس قدر بائیکاٹ کیا گیا کہ قرآن کے الفاظ ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ ان کے اوپر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ، اور انہوں نے اس بات کو یقین میں جان لیا، اس بات کو گمان کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، کعب بن مالک ابشر، صحابی کھڑا ہوتا ہے، کعب بھاگ کر جا کر میں خوشخبری دوں۔ ان سے پہلے ایک اور صحابی نکلتے ہیں، سلا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، اونچی اعلان کرتے ہیں، یا کعب بن مالک، یا ہلال بن امیہ، یا مرارہ بن ربیع، ابشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری توبہ کو اللہ کے ہاں قبولیت کی خوشخبری دے دی۔ اتنے میں دوسرے صحابی ان کے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد ان کو ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی، کہا کچھ بھی نہیں بچا تھا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کہا جب کچھ بھی نہیں بچا، خوشخبری دینے والے کو کیا میں دے سکوں؟ کہا اپنے وجود پر جو کپڑے تھے وہ اتار کر اس کو خوشخبری کے طور پر تحفہ میں دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ کیا بات ہے، پورے واقعے کے اندر کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ صحابی رسول جن کے ایمان ہمارے لیے معیار ایمان ہے، جن کے ایمان ہمارے لیے قبولیت کا معیار ہے، جن کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ایمان کے مطابق ایمان کرو گے کامیابی پھر ملے گی، جن کے ایمان کے بارے میں فرمایا جو ان سے روگردانی کرے گا گمراہ ہو جائے گا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان کو تم یہ دیکھو میرے صحابہ کو برا کہے اس انسان کے بارے میں فرما دو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مٹھی پر جو خرچ کر دیں بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں ان کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان میں سے ایک انسان ایک غلطی کرتا ہے کتنی بڑی سزا مل جاتی ہے، لیکن انعام کے طور پر اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایمان کے بعد غلطی ہو جانے کے بعد اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کامیابیوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ قرآن بنا کر اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا، اور ساتھ ہی اس سرٹیفکیٹ کو بھی نازل کر دیا۔ جو بھی انسان غلطی کرنے کے بعد صحابہ کے طرز کو اپنا لیتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار جو ایمان میں سبقت لے گئے، اور ان کے بعد جو آنے والے لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد آنے والے لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ صحابہ کے بارے میں اپنی رضا و رحمت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنی رضا و رحمت کو نازل کر دیں گے۔
آج ضرورت کس بات کی ہے؟ کامیابی کے راستے مغرب کا کلچر نہیں، کامیابی کے راستے غیر مسلموں کے انداز نہیں، کامیابی کے راستے خاندان والوں کے غلط قسم کے منشور نہیں، کامیابی کے راستے معاشرے والوں کی غلط تدابیر نہیں، کامیابی کے راستے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے۔ اگر ان راستوں کو اپنا لیں گے دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر ان راستوں کو چھوڑ دیں گے دنیا بھی ضائع ہوگی، آخرت بھی ضائع ہوگی۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں وہ انسان گمراہیوں کا شکار ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی، اور عمل کرنے کے بعد آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے ہیں۔ سفر پر جاتے ہوئے راستے میں دیکھتے ہیں ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں میں سے ایک دوست کو ساتھی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اس کو بلا کر لایا گیا۔ عبداللہ بن عمر اس چرواہے کو کہتے ہیں بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کہتا ہے جی میں کھانا نہیں کھا سکتا، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اب ذرا دیکھیں نا اس کا ایمان کیسا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کیا روزے کے اصول اور ضابطے بھی پورے کیے؟ کہا اچھا یار تم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، یوں کرو اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو۔ کہا جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں انہیں فروخت نہیں کر سکتا۔ کہا یار فروخت کر دو، پیسے لے لو ہم سے، جو تمہارا مالک ہوگا اس کو جا کر کہہ دینا کہ بکریوں کو ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، یا جتنا تمہارے پاس ریوڑ ہے اتنے میں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بکری کو کم ہوئی ہے، تم کو رقم مل جائے گی، ہم جانور کو ذبح کریں گے، تمہارے لیے بھی افطاری کا بندوبست ہوگا، تم بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے، تمہارا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ چرواہے نے ساری بات سننے کر کہتا ہے میں آپ سے رقم لے لیتا ہوں، آپ کو بکری بھی دے دیتا ہوں، آپ ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، مجھے رقم بھی مل جاتی ہے، مالک کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس سارے معاملے کے اندر مجھے ذرا یہ تو بتائیے نا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ مالک کو نہیں پتا چلے گا اللہ کہاں ہے؟ آپ جب گوشت کھائیں گے، میں جب گوشت کھاؤں گا، رقم میں جب لے جاؤں گا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اس جگہ سے، ساتھیوں کو کہا چلو چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں واہ بکریوں کے چرواہے، تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ میں صدقے تیرا ایمان، تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ این اللہ۔ زندگی کے اندر اس دو الفاظ کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جب کبھی برائی ہمارے سامنے آئے، نیکی کے مقابلے کے اندر برائی ہمارے سامنے آئے، ضمیر سے دل سے آواز آنی چاہیے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر یہ زندگی کے اندر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، یقین جانو کوئی پاس نہیں ہوگا۔ تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب ہم اپنے آنسوؤں کو بہائیں گا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، فقط اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی رحمت اور غصے کو یاد کر کے، بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر قیامت کے اندر، قیامت کے دن کے اندر، بے انتہا تکلیف اور دھوپ کے اندر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ فراہم کرے۔ آج ضرورت ہے این اللہ، ان الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.